सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अभी एक वीडियो आपको दिखाते हैं और ये वीडियो देखने के बाद ये आपका फ़र्ज़ है कि कॉमेंट्स में लिखे कि क्या वजह आज तक इस कौम की हालत क्यों नहीं बदल सकी। ये कोई शादी है या कोई सियासी प्रोग्राम है, कुछ भी है, लेकिन खाना लेने का इनका तरीका देखे कि इनको आज तक इस चीज़ की तमीज़ तहज़ीब क्यों नहीं सिखाई गई। क्या वजह क्या वजह है कि आज तक ये अपने आप को कौम तब्दील ना कर सके। मैंने सोचा कि इस तरह की वीडियो कभी कभी आपको दिखाया करें। वैसे तो ये कौम सुधरने वाली नहीं, वैसे तो इस कौम का जो अखलाकी मेयार इतना गिर चुका है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस तरह के कई मैंने प्रोग्राम देखे, इस तरह खाना जिस तरह ये लोग लेते, कई तो ऐसे देखे कि खाना ज़ाया कर दिया गया, नीचे गिरा दिया गया। और ये जो सियासतदान हैं, ये बड़े लोग जो होते हैं, वो फिर नज़ारा करते हैं कि इनको हमने किस तरह रखा हुआ इस कौम को, और इस काबिल नहीं छोड़ा कि इनमें कोई तमीज़, तहज़ीब या कोई अखलाकियात जो है वो आ सके। इनके कपड़े देखे, कपड़े भी अच्छे भले ठीक-ठाक लग रहे हैं, मगर हर चीज़ का जो आपने पाकिस्तान में देखा, किसी ज़ाविये से भी आप पाकिस्तानी कौम को चेक करें जाके, जो मिडिल क्लास है, गरीब गुरबा है, अमीरों की तो दुनिया ही और है। अमीरों ने तो इन्हें जानवर समझा हुआ है। और खुद देखे जिस तरह ये टूट पड़े हैं, इंसान इस तरह खाने के ऊपर टूटते हैं, उसकी वजह वही है कि इनको कभी बिरयानी की प्लेट के पीछे लगा दिया, कभी इनको आटे की लाइन में लगा दिया, कभी इनको किसी लाइन में लगा दिया, और ये आदी हो चुके हैं, ये कौम को आदी हो चुकी है। इनकी हालत जो कर दी गई इस वक्त कौम की, उससे आप क्या समझते हैं कि ये अगले 100 साल भी बाहर निकल सकते हैं। जो पाकिस्तानी कल्चर, जो माशरा जिसका बेड़ागर्क तमाम लोगों ने किया, और मैं आए दिन उनको कई दफ़ा सख्त अल्फाज में बताता हूँ। ये जो कौम है, इसकी तरबियत के लिए जब आपने सड़कों पे लबैक लबैक करना शुरू कर दिया, जब आपने या रसूलुल्लाह के नारे तो लगाए मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ना समझा, जब आपने ये तो कहा कि हम आशिक़ रसूल हैं, मगर जिस रसूल के आशिक आप हैं, कभी उनकी ज़िंदगी की तरफ आपने तवज्जो ही नहीं दी, कभी सहाबा की तरफ तवज्जो नहीं दी। ये मैं इसलिए आज वीडियो आपको दिखा रहा हूँ कि दुख होता है, तकलीफ होती है कि यार ये कौम जो है इसका क्यों बेड़ा गर्क हुआ है। और ये जो बड़े लोग हैं, उन्होंने इस कौम को हमेशा इंसान का दर्जा दिया ही नहीं, उन्होंने इन्हें जानवर का दर्जा दिया। उनकी हरकतें भी देख लें आप, इन्होंने खुद भी इंसान बनने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान जैसे मुल्क में मुख्तलिफ तरीकों के साथ फ्रॉड किए जाते हैं, और ज़ाहिर जब आप फ्रॉड करेंगे, वो ख़त्म नहीं होगी। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक इसी काम में लगा हुआ। उनको तमीज़, तहज़ीब जिन उलमा ने सिखानी थी, उनका तो अपना बेड़ा गर्क हुआ। जिन सियासतदानों ने या जिन लोगों ने रोल मॉडल बनना था, उनकी हालत आए दिन आप खुद देखते हैं। वो किस तरह मीडिया पे बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, किस तरह वो लड़ते हैं, किस तरह वो एक दूसरे को गालियां निकालते हैं। ये पाकिस्तानी जो माशरा है, इसको तब्दील करना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है। ये मैं बता देता हूँ, कई वीडियोस आपने देखी होगी कि हमारी जो अंदर की हालत है, जो कमीनगी है, वो जा नहीं रही। इसका तल्लुक कल्चर से, माशरे से बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे कई दफ़ा देखा कि कई लोग होते हैं, वो पहले पैसे नहीं होते, फिर अमीर हो जाते, फिर घर में उनके नौकर चाकर रखने, क्योंकि एक रिवाज है पाकिस्तान में, नौकर चाकर ना हो तो शान में फ़र्क पड़ जाता है। यूरोप की तो ज़िंदगी और है, यहाँ पे तो कुछ भी हो जाए, सबको पता है कि खुद ही सारे काम लोग कर लेते। और वहाँ पे जब तक नौकरानी साथ वो चादर लेके नौकरानी वाली बाजार ना जाए, उस वक्त तक बेगम साहबा की शान में मेरा ख्याल है कि वो जो शान चाहती है, वो जो इज्जत चाहती है, वो लोगों की नज़र में नहीं होती। अक्सर आपने देखा मुख्तलिफ वीडियो चल रही होती है, कभी किसी मुलाजमा को साथ ले गए खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे फिर उसको अलहदा बिठा दिया और खुद खाना खा रहे हैं,
وہ پاس بیٹھی ہوئی ایک طرف منہ کر کے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ قوم جو ہے یہ کہتے جی ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ اب اسلام تو کہتا ہے جو خود پاؤ وہی دوسرے کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ دوسرے کو کھلاؤ، ہم اس قابل کہاں؟ یہ لوگ اگر ان کے سامنے آپ دیکھیں کچھ چیز رکھ دیں اور وہاں پہ ان کو کہیں کہ وہ لے جائیں جتنی ضرورت ہے، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس مجھے اپنے لیے چاہیے، دوسرے کو ملے نہ ملے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے یہاں یورپ میں بھی کئی لوگ دیکھے، کئی لوگ ایسے دیکھے، کوئی پروگرام ہے وہاں پہ کوئی کھانا وغیرہ آیا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس طرح وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ان کو کھانا ملے نہ ملے، وہ اپنے پیکنگ کھانے کی پکڑ کے گھر کو چل پڑتے کہ بیگم کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ جا کھائیں۔ کلچر، کمینگی، یہ چیزیں جو ہے، ویسے تو میں ذات پاک کے خلاف ہوں، مگر جب اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر پتہ کرنا پڑتا ہے یار یہ کیوں لوگ، پھر وہ کہتے ہیں یار یہ فلاں ذات سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ بالکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے خود یہ چیزیں یہاں پہ دیکھی۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں کئی ایسے موقع ہوتے ہیں، کوئی شادی بیاہ ہے، کوئی اگر پروگرام ہے عقیقہ ہے یا کچھ بھی ہے، اگر کوئی غریب وہاں پہ آ جائے، بجائے اس کے کہ چلو یار جو اگر وہ آئے گیا پتہ نہیں اس کی کیا مجبوری تھی، چلو اس سے غلطی ہوگی، پھر اس کو کبھی کان پکڑائیں گے، اس کی تذلیل کریں گے، وہ کہیں گے آپ کیوں یہاں پہ گھس کے آئے ہیں، پھر وہ کھانا شام کو پھینک دینا، ضائع کر دینا، یا جو خراب ہو جانا 2 دن بعد، 1 دن بعد۔ میں پچھلے دنوں ایک دیکھ رہا تھا، ایک غریب تھا، وہ آیا کہیں کھانا کھا رہا تھا تو ذرا اس کے کپڑے ایسے تھے، پھر اس کو نیچے بٹھا کے کہیں کھانا کھاؤ، ساتھ ٹیبل پہ نہیں بٹھانا، شان میں فرق پڑتی۔ یورپ میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یورپ میں اگر کتنا بڑا ہی باس ہے، ملازم ہے، وہ کٹھے بیٹھتے گپے شپے لگاتے ہیں، کٹھے کھانا پینا، کافی شافی، چائے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق کے اسلام سے 1400 سال ہو گئے ہمیں۔ 1400 سال میں جتنے ہیں یہ دیکھ، عربی دیکھ لیں، ان کی حالت دیکھ لیں، وہ اتنے کھانے لے کے آئیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ یہ ویڈیو عام چلتی ہوتی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غریب ممالک میں یہ چیزیں جو ہیں ان کے پاس کھانے پینے کی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں، ہماری بلے بلے ہونی چاہیے۔ 1400 سال میں اسلام نے جو حالات دکھائے ابھی تک کہ انسان نہیں بن سکے مسلمان کسی ملک میں، مجھے بتا دیں کہیں پہ سڑکوں پہ مار کٹائی ہو رہی ہے، کسی کو تذلیل کی جا رہی ہے، عورتیں دیکھ کے ہماری نظریں نیچے نہیں آتی، اخلاقی طور پہ اتنا بیڑا گرک ہوا ہے۔ تو اگر اس قوم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو آج یہ قوم پھر جانور کی جانور ہی ہے، تو پھر کیا ہوتی، پھر کیا بنتا آپ کا؟ کبھی غور کریں، معاشرے سے، کلچر سے ان چیزوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ یورپی ممالک ہے جو میں نے بات کہی، یہاں بھی پاکستانی ہے، میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ کہ کمینہ پن نہیں جاتا، مرسڈیز گاڑی رکھی ہوئی ہے، ہاؤس ہے، ہر چیز ہے، مگر جو آتے پڑی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں ہیں۔ کئی لوگ، کئی ایسے نظارے دیکھنے کو یہاں بھی ملتے ہیں۔ میڈیا سے تعلق ہے، ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں، کوئی کھانا پرس میں رکھ رہا ہے، یہاں پہ کوئی ڈرامہ کر رہا ہے، کوئی ڈرامہ کر رہا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، مگر کیونکہ فرقی وہیں پہ یہ اسی غربت افلاس میں پڑی ہوئی ہے، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی۔ یہاں پہ اندازہ لگائیں اپنا کہ جو حالت اس قوم نے اپنی کر لی ہوئی، اس کے بعد یہ چاہتے کہ ہمیں عزت بھی ملے۔ جب آپ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، یہاں کھانا رکھا ہوا ہے، آپ آرام سے بھی کھا سکتے، لیکن آپ کو عادت نہیں ہے آرام سے کھانے، ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا وہ کھانا کھولتے ہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے، کھانا گرا دیا، نہ خود کے کام آیا نہ کسی کے کام آیا۔ میں مختلف ممالک میں جاتا رہتا ہوں، مختلف پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، اور یہاں بھی میں نے جرمنی، انگلینڈ میں دیکھا ہے 40 50 ہزار کے پروگرام ہوتے ہیں، لوگ اتنے آئے ہوتے ہیں، 50,000 لوگ، یہ 40,000 لگا، اور پاکستانی ہوتے اکثر، مگر ان کے جب کھانا دیا جاتا ہے تو بالکل کیو میں آتے ہیں، بڑے آرام سے میں نے دیکھا کھانا لے رہے ہیں۔ میں اسپیشل نظر رکھتا ہوں کہ وہ میڈیا کا کام ہوتا ہے نا، کوئی چیز نظر آئے تو اس پہ بات چیت کرے۔ میں ایسے نظارے بھی دیکھتا ہوں کہ
وہ کیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو بڑے آرام سے مسکراہٹ کے ساتھ دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ پہلے کھانا لیں۔ مگر آج پاکستانی جس حالت میں پہنچ چکے ہیں، جن کو اسلام کے نام پہ یہ تو بتایا گیا کہ جناب آپ نے اسلام کے نام پہ سڑکیں بند کرنی ہے، لوگوں کے گھر جلانی ہے، لوگوں کی بائک چلانی ہے، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنی، لیکن اپنے آپ کو آپ نے چینج نہیں کرنا، کیونکہ آپ جب تک جانور بنیں گے دوسروں کے لیے آپ مشکل پیدا کریں۔ یہ جو میں نے 50 ہزار کی بات کی، انہیں پاکستان میں کہتے ہیں جی یہ غیر مسلم، یہ پاکستان کے قانون کے مطابق کہتے ہیں جناب یہ کافر ہے، پوری دنیا انہیں مسلمان سمجھتی۔ یہاں یورپ میں کسی کو ویسے ہی کسی کے پاس ٹائم نہیں کہ کسی کو اوپر فتوے لگاتا ہے، کیونکہ ہم ہر پروگرام میں جاتے ہیں، مختلف جگہ پہ جاتے ہیں، ہر پروگرام تو جایا نہیں جاتا، جہاں پہ پہنچا جاتا پہنچتے۔ تو آج کے پروگرام کا مقصد اور اس ویڈیو کا دکھانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ یہ قوم جہاں پہ پہنچ چکی ہے، روزانہ لوگ مرتے ہیں، وہاں پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ 2-4 دن ہم آگے بولتے ہیں، پروگرام کرتے، اتنے لوگ مر گئے، 700 مر گئے، 800 مر گیا، اتنے مر گئے، اتنے مر گئے، پھر لائن پہ چڑھ جاتے ہیں، کون پوچھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں بس دفناؤ، ختم کرو، آگے چلو، کیونکہ ہمارے پاس اگلی خبر اس سے بھی بڑی ہوتی۔ تو سب سے پہلے قوم کو خود کو انسان بنانا پڑے گا۔ جب تک آپ خود انسان نہیں بنیں گے، آپ کے اوپر جو حکمران ہیں وہ تو آپ کو پہلے جانور سمجھتے، وہ تو انسان سمجھتے، ان کو تو پتا ہے کہ یہ جب تک یہ جانور ہے، یہ کمائیں گے، ہمیں ٹیکس دیں گے، وہ اس سے ہمارے بچے، ہم پکنک منائیں گے، ہم اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھی زندگی گزاریں گے۔ انہیں تو اس طرح کے جانوروں کی ضرورت ہے، اور آپ نے بھی کوشش نہیں کرنی کہ آپ انسان بنیں۔ یہ مختلف سی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے، سوچیے گا ذرا، کامنٹس میں لکھیے گا۔ ویسے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ، تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں۔